السلام علیکم۔ 999 HD نیوز کی طرف سے خوش آمدید۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑیے رہیے گا۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا کہ جہاد کے لفظ سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ عوام آزاد کشمیر اور عوام پاکستان مسئلہ افواج پاکستان کی پشت پر کھڑے ہیں۔ پاک فوج کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سیلف ڈیفنس ہمارا حق ہے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جہادی کلچر بنیادی طور پر دفاع کا حق ہے، جس کے لیے آزاد کشمیر کے ہر نوجوان کو عسکری تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ جہاد کے حوالے سے معذرت خواہانہ رویہ اپنانے کی ضرورت نہیں۔ تحریک آزادی کشمیر کو موجودہ بیس کیمپ کی حکومت نے ترجیح اول رکھا ہے۔ ہمیں اپنے عظیم دشمن بھارت سے چوکنا رہنا ہوگا۔ بھارت کئی گنا بڑا ملک ہے۔ اسرائیل کی مٹھی بھر تعداد مشرقی وسطی میں تباہی پھیلا رہی ہے۔ ہمیں مضبوط حکمت عملی کے ساتھ کام لینا ہوگا۔ بھارتی پروپیگنڈے کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کرنا ہوگی۔ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں میں ملوث ہے۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات سے خطہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے GTV کے پروگرام جمہوریت میں میزبان امیر عباس کے ساتھ گفتگو میں کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ دنیا کا ہر قانون اپنے تحفظ کی اجازت دیتا ہے۔ ہمیں سیلف ڈیفنس کی تیاری کرنی چاہیے۔ خطہ کے مجموعی حالات کو مدنظر رکھ کر پالیسی مرتب کرنا ہوگی۔ ہم تصور جہاد پر گفتگو کرتے ہوئے بھی خوف کھا رہے ہیں۔ آخر کیوں اتنا معذرت خواہانہ رویہ اپنائیں؟ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاک فوج سلامتی کے لیے قربانیاں دے رہی ہے۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کی عوام پاک فوج کی پشت پر ہیں، وطن کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کی بدنیتی کا ادراک ہے، مسائل کو دانش مندی سے حل کر رہے ہیں۔ ترقیاتی پروجیکٹ سے خطہ کی نظر بدل جائے گی۔ نوجوانوں کو اسلاف کے نظریے کی جانب راغب کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ بین الاقوامی قانون ہمیں تحفظ دفاع کا حق دیتا ہے۔ عوام کی فلاح کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے جموں و کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ و ممبر آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی سردار حسن ابراہیم خان کے ایوان صدر کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں تفصیلی ملاقات۔ اس موقع پر صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور جموں و کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ و ممبر آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی سردار حسن ابراہیم خان نے آزادی کے بیس کیمپ سے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ بھارت گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے، لیکن 15 اگست 2019 کے بعد بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں مظلوم کشمیریوں پر ظلم و بربریت میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے اور کشمیری علوم کو اپنی سرزمین پر آزادی کی فضا میں سانس لینا محال کر رکھا ہے۔ تو ایسے حالات میں آزادی کے بیس کیمپ کی تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہو کر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اور مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے جارحانہ اور مؤثر انداز میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی آواز بلند کرنا ہوگی۔ اس موقع پر جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ و ممبر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی سردار حسن ابراہیم خان نے صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے دنیا کے ہر فورم پر مظلوم کشمیری عوام کی بے لوث نمائندگی کی ہے اور بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے اشکار کیا ہے۔ اس موقع پر صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ ممبر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی سردار حسن ابراہیم خان نے آزاد کشمیر کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر گفتگو کی۔ اس موقع پر صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ و ممبر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی سردار حسن ابراہیم خان کے درمیان باہمی دلچسپی سمیت دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین میں حالیہ دنوں میں ہیومن میٹا نمونیا وائرس HMPV کے متعدد کیسز سامنے آنے کے بعد لوگوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ نیا وائرس کرونا وائرس کے لگ بھگ 5 سال کے بعد نمودار ہوا ہے۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا آغاز بھی چین سے ہوا تھا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے عالمی وبا کی صورت اختیار کر لی تھی اور اس سے دنیا بھر میں 70 لاکھ سے زیادہ اموات ریکارڈ ہوئی تھیں۔ چین میں وزارت صحت کے سینئر حکام نے تصدیق کی ہے کہ 14 سال اور اس سے کم عمر کے نوجوانوں میں HMPV کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم ساتھ ہی انہوں نے اس نوعیت کی خبروں کی تردید کی کہ اس وائرس سے بڑی تعداد میں لوگوں کے متاثر ہونے کے باعث چین کے ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ رہی ہے۔ ممبر ضلع کونسل سردار ماجد نوابی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یونین کونسل کلہ لوارث نہیں ہے۔ الحمدللہ اس میں ماضی میں بھی ریکارڈ قائم ہوئے ہیں اور آج بھی الحمدللہ کام جاری ہیں۔ موجود ہیلتھ پیکیج میں بھی لوئر کلہ ڈسپنسری پریور ڈسپنسری کے علاوہ 7 کلومیٹر پختہ روڈوں کا کام جاری ہے اور مزید 5 کلومیٹر اور لی ہوئی ہیں۔ بہت جلد ان کا کام بھی جاری ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح گرلز انٹر کالج بھی سردار اختر حسین ربانی صاحب نے دیا تھا اور ان کی ڈیتھ کے بعد سردار فہیم ربانی صاحب نے اس پر عمل کروایا۔ اب رہی اسٹاف کے بعد جو پوسٹیں خالی ہیں ہم نے نوٹ کروایا ہے، فوراً عمل بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ باقی اس مرکز کو لنک کرنے والی روڈ تراپا ٹو سلال باڑی منوٹا مکمل ہو گئی ہے۔ بجلی کے مسائل تقریباً حل ہو گئے ہیں، جو رہتے ہیں ان پر بھی تیزی سے کام جاری ہے۔
اسی کلا مرکز کے اندر بی ایچ یو نون لیگ کے دور میں سردار فاروق احمد طاہر صاحب نے دیا، اس میں ایک مستقل ڈاکٹر بٹھایا جائے گا۔ اس پر ہمارا ورک مکمل ہے، بہت جلد عمل میں لایا جائے گا۔ یونین کونسل کلا نے عوام پر پراعتماد کیا ہے، مجھے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے، انشاءاللہ کہیں مایوسی نہیں ہونے دوں گا، اور بھی روڈوں پر لوگوں کو خوار ہونے نہیں دوں گا۔ ان کے حقوق کی جنگ خود لڑ رہا ہوں، پورا دن رات عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہوں۔ ہلبترا رنگڑ پر کازوے کا کام مکمل ہو گیا۔ عوام علاقہ کا وزیر سیاحت سردار فہیم اختر ربانی اور ممبر ضلع کونسل سردار محمد کریم خان کو زبردست خراج تحسین۔ عوام علاقہ نے کہا کہ سردار محمد کریم کی کوششوں اور محنت سے وزیر سیاحت سردار فہیم اختر ربانی نے کازوے کے لیے پیسے مہیا کیے، جس کی وجہ سے کازوے کا کام مکمل ہوا۔ یہ کازوے ضلع سدھنوتی کے 2 حلقوں پلندری اور بلوچ کو آپس میں ملے گا۔ اس کازوے سے لوہر نیریاں کے لوگوں کو سفری مشکلات میں کافی کمی ہوگی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی میرپور میں تحریک انصاف میرپور کے صدر مرزا افتخار قیوم اور ریٹائرڈ اسسٹنٹ کمشنر محکمہ انکم ٹیکس مرزا طلعت محمود کے پھپھا اور برطانیہ میں مقیم معروف اوورسیز کمرشی رہنما مرزا اختر محمود کے خالو مرزا حاجی مختار احمد جو گزشتہ دنوں برطانیہ میں انتقال فرما گئے تھے، ان کی وفات پر اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر چیف آرگنائزر چودھری عبدالحمید پوٹھی، ڈپٹی جنرل سیکریٹری عمر شہزاد، جمیل صادق ڈپٹی سیکریٹری اطلاعات چودھری عارف، ڈویژنل صدر راجہ آفتاب اکرم، ضلعی صدر سائیں ذوالفقار علی، ریڈ کریسنٹ آزاد کشمیر کے چیئرمین سردار شفیق احمد سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھے۔ اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اسلام آباد سے سردار ضمیر خان کی رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع پونچھ کے سابق صدر اور سابق مشیر حکومت حافظ محمد صغیر خان نے اپنے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ سابق صدر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر الحاج سردار محمد یعقوب خان نے حلقہ 3 پونچھ کے لیے ایک بڑا ہیلتھ پیکیج منظور کروایا اور جلد بڑا تعلیمی پیکیج دیں گے۔ حلقہ 3 پونچھ میں 2 BHU قائم کروائے، رورل ہیلتھ سینٹر علی سوجل، رورل ہیلتھ سینٹر پنجونسا، رورل ہیلتھ سینٹر کھوڑی چنا میں آسامیاں مہیا کیں۔ حلقہ بھر میں مختلف یونین کونسلوں میں 10 فرسٹ ایڈ پوسٹیں بما اسامیہ منظوری سردار یعقوب خان کے نئے سال کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ سابق صدر اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار محمود یعقوب خان نے اپنے حلقہ انتخاب پونچھ 3 میں دن رات محنت کاوشوں سے منظور کروا لیا، جس میں 2 BHU یونین کونسل پکھر بن بہگ کوٹ RHC علی سوجل کے اسامیاں، RHC بنچوسا BHU کھوڑی چنا کی اسامیاں اور 10 فرسٹ ایڈ اور بما اسامیاں منظور کیں، جس پر عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حافظ صغیر نے کہا کہ سردار یعقوب خان جلد تعلیمی پیکیج بھی لانے والے ہیں۔ ماضی میں بھی انہوں نے راولاکوٹ میں میڈیکل کالج پونچھ یونیورسٹی کا قیام، راولاکوٹ کو بگ سٹی کا درجہ دلوایا اور دیگر بدشمار منصوبہ جات لائے اور موجودہ ہیلتھ پیکیج لائے، جس پر عوام ان کی شاندار کارکردگی کو سلام پیش کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون سب ڈویژن منگ کے صدر سردار شبیر نے کہا کہ صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر جلد انوار الحق حکومت سے علیحدگی کا اعلان کریں گے۔ انوار الحق حکومت نے ہیلتھ پیکیج دیا لیکن منگ کو مکمل نظر انداز کیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منگ اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سدھنوتی میں سہولیات اور اسامیاں مہیا نہیں کی گئیں۔ انہوں نے 999 ڈیجیٹل چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ DHQ ہسپتال سدھنوتی منگ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈاکٹروں کی کمی دور کی جائے اور ہسپتال میں لیبارٹری اور اسٹاف کی اسامیاں دی جائیں۔ سردار شبیر نے کہا کہ سب ڈویژن منگ کے عوام نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان، مرکزی نائب صدر نون لیگ ڈاکٹر نجیب نکی خان اور نون لیگ کے 9 منتخب عہدیداران کا شاندار پرجوش طریقے سے استقبال کرکے یہ ثابت کر دیا کہ مسلم لیگ نون سب ڈویژن منگ کے اور اضلاع سدھنوتی کی سب سے بڑی عوامی جماعت ہے۔ آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون ضلع سدھنوتی کے دونوں حلقوں سے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ سردار شبیر نے کہا کہ ڈاکٹر نجیب نکی نے اپنے دور اقتدار میں ضلع سدھنوتی کی تعمیر و ترقی کے لیے بڑے میگا پروجیکٹس دیے۔ آئندہ انتخابات میں ڈاکٹر نجیب نکی سدھنوتی سے انشاءاللہ بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر بہبود آبادی سردار محمد حسین نے سدھنوتی اور سب ڈویژن منگ میں ہوائی اعلانات سے عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔